اللہ جل شانہ اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربان اور شفقت والا ذات ہے، اور اتنی شفقت والا ذات ہے کہ قیامت میں بھی اس کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ کرے گا، اور بڑے اللہ کی فضل سے اس کو اپنے قریب لائے گا اور اس کو جنت عطا فرمائے گی۔ لیکن اس جنت کے حصول کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ تم جنت کو کماؤ، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت سے اعمال کرنے پڑیں گے، بہت سے تکلیفیں برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد آپ کو میں جنت دوں گا، تو اس میں اس اعمال میں جو سب سے بڑا عمل ہے وہ جو ہمارے سینوں میں اللہ جل شانہ نے جو دل رکھا ہے، اس دل کو صاف کرنے کے لیے اس دل کو صاف رکھنا چاہیے، اور یہ اللہ کی عبادت سے، اللہ کی فضل و کرم سے اس پر محنت کرنا پڑے گا۔ اسی بنا پر ایک حدیث مبارکہ میں آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا، آپ سب لوگ اس کو دیکھو، یہ جنتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور پانی گر رہا تھا، اور بغل میں جوتے وغیرہ لے کر مسجد میں آ گیا۔ دوسری دفعہ پھر دوسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو اب ایک جنتی شخص آئے گا۔ پھر وہی شخص آیا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا تھا اور بغل میں جوتے تھے، اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ تیسرے دن پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی دیکھو ایک جنتی شخص آئے گا، تو پھر وہی آدمی آیا اور وہی طور طریقہ تھا اس کا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، میں اس کے گھر گیا، دروازہ اس کو ٹکٹکایا اور اسے کہا کہ میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کسی وجہ سے اس کے ساتھ رک گیا 2-3 رات۔ تو جب اس نے 2-3 رات دیکھا کہ یہ ایسا کون سا خاص عمل کرتا ہے کہ اس کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی، تو اس کو دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں، فجر پڑھتا ہے، عشاء پڑھتا ہے، عشاء کی بعد ساری رات سوتا ہے، پھر فجر کے لیے اٹھتا ہے اور پھر اپنے کام کے لیے نکلتا ہے۔ تو 2-3 رات نہ کوئی روزے وغیرہ، نہ کوئی، بس عام عبادت، فرضی عبادت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دل میں یہ فرمایا کہ میں تو اس سے زیادہ اعمال کرتا ہوں، میں تو صدقے خیرات، روزہ وغیرہ بھی کرتا ہوں، لیکن یہ اتنا عمل تو نہیں ہے۔ تو 2-3 دن بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات ایسی ہے کہ میں کوئی مہمان وغیرہ نہیں ہوں، میں ادھر ہی رہتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں 3 دفعہ یہ فرمایا کہ آپ جنتی ہے، تو ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ اب ہمیں ادھر یہ سوچنا پڑے گا کہ اس صحابہ کرام اللہ جل شانہ کے نزدیک اتنے بلند ترین شخصیات کس لیے تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کے پیچھے اس لیے لگے تھے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ کون سا عمل کر رہا ہے، وہ کون سا عمل کر رہا ہے، تاکہ میں اس سے اور بڑھ کر اعمال کروں۔ اب ہمارے معاشرے میں آپ لوگ دیکھو تو ہم اس لیے ایک دوسرے کے پیچھے لگے کہ یہ کتنا مال کما رہا ہے، اس کے ساتھ اتنے مال ہے، تو میں اس لالچ کی وجہ سے میں اس کے پیچھے دوڑ رہا ہوں، میں اسے یہ مال حاصل کروں، میں اسے یہ جائیداد حاصل کروں، میں اسے یہ گاڑی لے لوں، یا اسے یہ والا کام کروں، یا چوری کروں وغیرہ۔ تو اس لیے ہم ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، ایک دوسرے کے پیچھے اس لیے لگے ہوئے تھے کہ یہ اعمال مجھ سے زیادہ نہ کرے، تاکہ جنت میں میرا مقام اس سے اور اونچا ہو۔ تو 2-3 دن بعد جب اس نے کہا کہ یار آپ ایسے کون سے اعمال کرتے ہو، اس نے کہا کہ میرا عمل تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، تو اس سے پیچھے اس شخص نے پھر آواز دی کہ بات سنو، عمل تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، آپ نے دیکھا، بس یہی عام اعمال ہے، اللہ کی جو عبادت ہے، فرض نماز، روزے وغیرہ یا نوافل نماز، یہی بس سب کچھ ہے، یہ آپ بھی کرتے۔ لیکن بات ایسی ہے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، اللہ جل شانہ نے اسلام کی جو توفیق دی ہے، تو اس دن سے لے کر آج تک، اور یہی میرا ارادہ ہے موت تک، میرے دل میں کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کچھ بھی نہیں۔ کوئی کیا مجھے بول گیا یا کیا مجھ سے کرواتا ہے،
یا میرے پیچھے کیا خلاف میرے باتیں ہو رہی ہے کیا، میں کسی کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، میں اپنے دل کو صاف رکھتا ہوں اللہ کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی بات تو ہے نا جس کی وجہ سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس حدیث پر غور کرے، اس کو دیکھے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک شخص نے، ایک آدمی نے، مرد ہو یا عورت، کس جگہ سے لے کر کس مقام تک اس بغض، کینہ، حسد اور لالچ کی وجہ سے کدھر اپنے آپ کو پہنچا دیا۔ خدا کی قسم آج ہم پر بارش نہیں ہو رہی ہمارے اس اعمال کی وجہ سے، اور جو اس آنے والے مہینے میں 8 فروری پر جو الیکشن ہونے والا ہے، ابھی سے الیکشن کا جب سے اعلان ہوا ہے اس وقت سے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنا بغض اور کینہ اور حسد رہ گیا۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھو، ایک اپنی پارٹی کے پیچھے لگا ہوا ہے، دوسرا اپنی پارٹی کے، جب یہ سپیکر اور لاؤڈ سپیکر کے سامنے کھڑا تو یہ ایسا بزدل ہے، یہ نہیں کر سکتا، یہ وہ نہیں کر سکتا، یہ کمینہ ہے۔ سب ایک دوسرے کے پیچھے گالی دے رہے ہیں، کینڈیڈیٹ اپنے مابین جھگڑ رہے ہیں، اپنے مابین لڑائیاں کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے، ایک دوسرے پر گولی چلا رہے ہیں۔ یہ کیا ہم نے ایک تماشا بنایا ہوا ہے؟ کیا ہم خدا کے سامنے پیش نہیں ہوں گے؟ ہم خدا کو جواب کیا دیں گے جب ہم سے قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ میرے بندے، بس سب لوگ یہ بات غور سے سنو کہ خدا ہم سے قیامت کے دن یہ پوچھے کہ میرے بندے یہ مجھے بتاؤ کہ میں نے دنیا میں آپ کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ آپ خود اٹھے اور میرے بندے پر گولی چلائے، میرے بندے کو گالیاں دے؟ کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میری بندے کے رضا میں میری رضا ہے، کہ جب تک آپ میرے بندے کے ساتھ مدد کریں گے میں آپ کے ساتھ مدد کروں گا، جب تک آپ میرے بندوں کو خوش رکھو گے میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ اور اہل علموں نے یہی تک بتایا کہ جو شخص اپنے آپ کے لیے دعا نہیں مانگتا اور صرف لوگوں کی خیر اور بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے سارے کام خود بخود کر لیتا ہے۔ ہم تو ہاتھ اٹھاتے، خدا اس بندے کے ساتھ اس طرح کرنا، اس کو ذلیل و خوار کرنا، اس کو نیست و نابود کر دینا۔ ہماری دعائیں تو اس طرح، ہماری دعاؤں میں کبھی بھی یہی دعا نہیں کہ اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت کرنا، ہماری بہنوں بھائیوں کی حفاظت کرنا، یہ دعا ہم کبھی بھی نہیں کرتے۔ جب بھی، جدھر بھی، جہاں بھی، کسی وقت بھی، کسی لمحے، کسی ساعت میں جس کے ساتھ بھی بیٹھو، بس اس کے منہ سے گالیاں اور اس کے منہ سے بد دعائیں کسی نہ کسی کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر میں ایک بات آپ لوگ مجھے سمجھائیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اچھا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں اچھا ہوں، سب کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، ہم میں غلط کون ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانا پڑے گا، جو یہ میں کہہ رہا ہوں میں صحیح ہوں، وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تیسرا کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، سارا جہاں کہہ رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، غلط ہم میں سے کوئی بھی نہیں، سب اپنے ذہن اور دماغ میں ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کی رائے اور ایک دوسرے کے الفاظ کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارے اندر بغض پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر کینہ اور حسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے ایک محلے میں، آپ لوگ خود سوچئے، ایک محلے میں ایک سیٹ کے لیے 6 اور 7 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس میں اتنی جرت ہوتی، اتنے ذرہ برابر ایمان تک موجود ہوتے کہ یہ 5 اور 6 کینڈیڈیٹ، یہ 5 اور 6 جو ایک سیٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 5 اور 6 خود آپس میں بیٹھے اور اپنوں میں اتفاق کرے کہ یار 5 اور 6 میں ہم سب مل کر ایک منتخب کریں گے اس معاشرے کے لیے، اس محلے کے لیے، ایک ملک کے لیے، اور ہم 5 اور 6 سب مل کر عوام کو بھی ساتھ لے کر اس ایک کے پاس جائیں گے کہ ہم نے آپ کو منتخب کیا اور آپ ہمارے لیے یہ کام کریں گے، ہم آپ کو اپنا حکمران مانتے ہیں، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور شرط یہ لگائے اگر آپ نے عدل اور انصاف نہیں کیا، اگر آپ نے اپنی حکمرانی نہیں پہچانی، اپنے خدا کو بھول گئے، اپنے دین کو بھول گئے، تو یہ یاد رکھو کہ ہم آپ کی حکمرانی کو نہ مانیں گے اور ہمارے اوپر آپ کا کوئی حق بھی نہیں ہوگا، نہ ہمارے پیسے آپ کھا سکتے ہیں، نہ ہمارا حق آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ اس کے بعد بھی اس کے ساتھ قوت رہی، اس کے ساتھ دنیا کی عیش و آرائش رہی تو قیامت تو کہیں نہیں گئی، اور دنیا میں بھی اس سے اللہ جل شانہ اس کا بدلہ لے گا اور قیامت میں بھی اس کو اس کی سزائیں دے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اس بغض اور کینہ اور حسد کی وجہ سے ہماری اور تمہاری زندگی میں تباہی اور بربادی آ چکی ہے۔
ہمارا دین ہم سے جو ہے نا، ہم اپنے دین کو بھول گئے، ہم اپنے رب کو بھول گئے، ہم اپنے رسول کو بھول گئے۔ ایک حدیث مبارکہ اور ذکر کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ اس کا دوست موجود ہو، اور وہ اپنی جگہ سے اپنے دوست کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس راستے میں ایک ملک، ایک فرشتہ اللہ جل شانہ انسان کی شکل میں اس کو بھیج دیتا ہے۔ تو اس سے کہتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہو، آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو اسے کہتا ہے کہ میرا فلاں جگہ پر ایک دوست ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ فرشتہ اس سے سوال کرتا ہے، میں حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، واضح حدیث ہے، تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کے اوپر اس کا کوئی احسان ہے، یا آپ کوئی احسان کیا ہے اس کا بدلہ چکانے کے لیے، یا کوئی قرض دینے کے لیے آپ جا رہے ہو؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، میں بس ویسے ہی اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور میں اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ میں اللہ جل شانہ کی طرف سے انی رسول اللہ الیکا، میں آپ کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف، میں آپ کی طرف اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اور اللہ جل شانہ فرماتا ہے جس طرح آپ اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو، میں بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے، خدا کا قسم کھاؤ، اپنے دین کا قسم کھاؤ، اپنے قرآن کا قسم کھاؤ، اپنے رسول کا قسم کھاؤ، اپنے ایمان کا قسم کھاؤ، کون اس حدیث کے نیچے آتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر کوئی جب ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے لیے تو کوئی نہ کوئی غرض اس میں موجود ہوتی، مجھے پیسے دے گا، میرا یہ کام کرے گا، میرا وہ کام کرے گا۔ ارے خدا کے بندو، میں آپ سب لوگوں کے سامنے یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے، خدا کی قسم، میں خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، اور میری دل کی کیفیت سے آپ سب لوگ ناخبر ہیں، اور ابھی اسی وقت جو میں یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، خدا کے لیے۔ خدا کی قسم، اس بنی اسرائیل کی طرح، اس قوم لوط کی طرح پتھروں کا بارش ہم کے اوپر برسائے گا، پتھروں کی بارش ہمارے سروں پر برسائے گا اللہ جل شانہ۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ خدا ہم پر بارش کر دے، خدا کی قسم ہم اس کے مستحق نہیں۔ میں خدا کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کر ہم اس رحمت کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے معاشرے میں، ہر کوئی اپنے معاشرے میں دیکھو، بھائی کے ساتھ اتنا لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کا حق کاتے جا رہے ہیں، اپنے بہن کا حق کاتے جا رہے ہیں، شراب خوری پی رہی ہے، شراب خوری زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، زناکاری زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے، سود خوری زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے اپنے خدا کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور یہ وہم اور یہ سوچ اور یہ باتیں اپنے ذہن سے نکالو کہ پیسہ کمانا بس یہ سب کچھ ہے۔ خدا کی قسم، صحابہ کرام کے پاس پیسے نہیں تھے، کیا اس وقت مالدار شخصیات نہیں موجود تھے؟ اس سے پہلے شخصیات جو بہت اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، صحابہ کرام نے یہ ثابت کر دیا کہ بغیر پیسوں کے بھی زندگی گزارتی ہے اور گزر رہی ہے، اور صرف اللہ جل شانہ کو، دین کو مضبوطی سے پکڑو تو آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ یہ چین اور سکون کیا چیز ہے؟ یہ چین اور سکون، یہ گاڑی، یہ جائیداد، یہ بنگلے، یہ بینک بیلنس، یہ چیز نہیں ہے۔ سکون دل کا سکون کو کہتے ہیں۔ جب آپ کا دل اطمینان سے ہو کہ خدا کا شکر ہے کوئی حق نہیں، خدا کا شکر ہے کوئی گناہ نہیں، خدا کا شکر ہے کوئی زیادتی نہیں، خدا کا شکر ہے کوئی ظلم نہیں، تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، الیکشن کا بھی دور آ رہا ہے، ابھی آنے والے مہینے میں اس کا دن آ رہا ہے۔ خدا کے لیے اپنی رائے کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، اپنی رائے کو اچھی جگہ پر استعمال کرو۔ میری رائے تو یہ ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ امانت ہے، شہادت ہے، رائے ہے، تو میری رائے تو یہ ہے، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی۔ جب تک آپ لوگوں میں اتفاق نہیں آتی، جب تک آپ لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے، ایک شخص کو منتخب نہیں کرتے، تو آپ اور اس شخص کو وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اس کے سامنے دین رکھ کر، اس کے سامنے خدا کی خدائی رکھ کر، اس کے سامنے پیغمبر کی پیغمبری رکھ کر، اس سے قسم لینا، اس سے وعدہ لینا کہ ہم سب مل کر، ہم پورا علاقہ مل کر، ہم کوئی بھی کسی دوسرا اس سیٹ کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، اور آپ کو منتخب کرتے ہیں، ہم اپنی خوشی سے اپنی دل کی رائے، اپنا ووٹ آپ کو دیں گے، اور آپ ہمارے سب کام کو
سر انجام دیں گے، اور آپ صرف اور صرف دین کی روح پر، دین کے نیچے اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہم سب آپ پر خوش ہیں، آپ کو ووٹ دیں گے، پھر میرے سامنے آنا بھی نہیں، میری طرف آنا بھی نہیں، میں خود آپ کے پاس آؤں گا اور میں آپ کو کہوں گا کہ یہ آپ کا ووٹ، یہ آپ کا حق، اب میری رائے اور میری گواہی یہ ہے کہ آپ عدل و انصاف والے ہیں۔ تو میرے سامنے ایک محلے میں 6 7 8 10 15 20 کینڈیڈیٹ وہ کڑے ہیں، میں کیا کروں؟ کس کو عدل و انصاف والا کہوں؟ اگر اس کے پاس جاؤں تو اس کے پیچھے باتیں کرتا ہے، اس کے پاس جاؤں تو اس کے پیچھے۔ آپ لوگوں میں ٹھیک کون ہے؟ صحیح طریقہ کون استعمال کر رہا ہے؟ عوام کا تو دماغ مشوش ہو گیا، میں نہیں دیتا، کسی کو بھی نہیں دیتا۔ جاؤ، اگر یہ کوئی شخص مجھے کہے کہ آپ کو گناہ ملیں گی، جاؤ، مجھے سراسر گناہ ملے گی نہیں۔ میں خود یہ دلیل پیش کرتا ہوں کہ ووٹ شہادت ہے، شہادت گواہی کو کہ میں گواہی یہی دیتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی عدل و انصاف والا نہیں ملتا، میں ووٹ کس کو دوں؟ کس کو دوں ووٹ؟ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں، اس دین پر عمل کرنا چاہیے، اس باتوں کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ اس باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔